امریکہ ہو اور اسرائیل، یہ دونوں ظالم ہیں، جابر ہیں، اور یہ لوگ چاہتے ہیں ایران میں تختہ پلٹ ہو جائے۔ یہ اس طرح سے ظلم ہو رہا ہے، لیکن وہ اللہ ہے، وہ دیکھ رہا ہے، وہ وہاں سے جب اشارہ کرے گا یہ سب ختم ہونے والے ہیں۔ ہم اپنی نسلوں کو ہی بتلائیں گے اور ہماری نسلیں اس بات کو ہمیشہ یاد رکھیں گی کہ کس طریقے سے روزے کی حالت میں ہمارے عظیم لیڈر کو دھوکہ دے کر کے امریکہ اور اسرائیل ذلیل لوگوں نے شہید کیا ہے۔ ایران کے سپریم لیڈر مولانا آیت اللہ علی خامنائی کی موت کی خبر نے پوری ملت اسلامیہ کو جھکجھور کر دیا ہے اور دکھ میں مبتلا کر دیا ہے۔ ان کا انتقال صرف ایران کی عوام کے لیے نہیں بلکہ پوری ملت کے لیے نقصان دائق ہے اور دکھ کی، غم کی خبر ہے۔ ضرورت تھی ان کو آج ایران کی عوام کے لیے کہ وہ ڈھارس بنے رہتے اور ان کے سہارے، ان کے دشا و نردوشوں کی ضرورت تھی، مگر امریکہ اور اسرائیل کی ظالمانہ کارروائی نے اور امریکہ کی ظلم اور بربریت نے ان کو شہادت کے مقام پر پہنچا دیا۔ امریکہ سالوں سے یہ چاہتا تھا، اور خاص طور پر ٹرمپ اور اسرائیل کا پردھان منتری نیتن-یاہو، یہ دونوں چاہتے تھے کہ سپریم لیڈر کو ہم ختم کر دیں، اور ان لوگوں نے ختم ہی کر دیا۔ یہ امریکہ ہو اور اسرائیل، یہ دونوں ظالم ہیں، جابر ہیں، اور یہ لوگ چاہتے ہیں ایران میں تختہ پلٹ ہو جائے، مگر ایران میں تختہ پلٹ کرنا ابھی اتنا آسان نہیں ہے۔ اب ایران کے لیے اور ایران کے پروکسی سنگٹھنوں کے لیے کرو اور مرو کی استھتی ہوگی، اور اب یہ جنگ اور زیادہ بھیانک ہوگی۔ پوری دنیا کو ٹرمپ نے جنگ میں جھونک دیا ہے، اور اس کا خمیازہ ٹرمپ نے پوری دنیا کو جھونک کر کے یہ بتا دیا ہے کہ وہ امن نہیں چاہتا بلکہ پوری دنیا میں اشانتی چاہتا ہے، اور یہ اشانتی یہ کوئی انسان کا کام نہیں ہے بلکہ یہ کام شیطان کا ہے۔ میں بھارت سرکار سے اپیل کروں گا کہ ایران میں جو بھارتیہ ہیں، اس کے علاوہ جو کھاڑی دیشوں میں بھارتیہ ہیں، ان بھارتیوں کو کشل لانے کا انتظام کیا جائے، ویوستھا کی جائے۔ اس میں سب سے زیادہ بھارتی لوگوں کا نقصان ہے کہ وہ لاکھوں کی تعداد میں عرب دیشوں میں رہتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، روزی روزگار سے وابستہ ہیں۔ اب ان کو لانے اور کشل بھارت پہنچانے کی ذمہ داری بھارت سرکار کی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ بھارت سرکار اس میں بہتر سے بہتر قدم اٹھائے گی۔ تمام جگہ بھارت میں بھی پردرشن ہو رہے ہیں۔ کشمیر میں آج صبح لال چوک پر پردرشن ہوا ہے ان کی موت کے بعد، کیا کہیں گے اس پر؟ دیکھیے، مولانا آیت اللہ علی خامنائی کی موت پر، ان کی شہادت پر جن لوگوں میں غم و غصہ ہے، وہ ضرور امریکہ کے اور اسرائیل کے خلاف اجاگر ہوگا، مگر جہاں جہاں بھی پردرشن ہو یا پردرشن جو ہو رہے ہیں، میں ان سبھی لوگوں سے گزارش کروں گا کہ پردرشن امن اور شانتی کے ساتھ میں ہوں اور قانون کے دائرے میں رہ کر کے ہوں۔ جو خبر آ رہی تھی خامنہ ای صاحب کے حوالے سے، جو خبر آئی ہے وہ خبر صحیح ہے، اور ایک عظیم لیڈر کو آج ہم لوگوں نے کھو دیا ہے، اور یہ کوئی پہلا موقع نہیں ہے جب ہم نے کسی لیڈر کو کھویا ہو، مگر ہاں، ہم دنیا والوں سے اتنا ضرور کہنا چاہیں گے کہ اس عظیم لیڈر کی موت ہم بھولے نہیں ہیں، اور یہ بات ہم اپنی نسلوں کو ہی بتلائیں گے، اور ہماری نسلیں اس بات کو ہمیشہ یاد رکھیں گی کہ کس طریقے سے روزے کی حالت میں ہمارے عظیم لیڈر کو دھوکہ دے کر کے امریکہ اور اسرائیل ذلیل لوگوں نے شہید کیا ہے۔ دیکھیے، میں تو صاف بات کرنا چاہوں گا
کہ مسلمانوں میں ایک طبقہ ایسا ہے جو امام حسین علیہ السلام کے راستے پہ چلتا آیا ہے اور جس کا ہمیشہ سے یہ کہنا رہا ہے کہ ہم مظلوم کی حمایت میں آواز اٹھاتے رہیں گے. آج خامنہ ای صاحب کی شہادت ہوئی، مگر میں دنیا والوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ اس بات کا جواب دے خامنہ ای صاحب کی شہادت ہوئی کس لیے، امریکہ سے دشمنی کیوں تھی، اسرائیل سے دشمنی کیا تھی؟ صرف ان کی دشمنی یہ تھی کہ وہ مظلوم فلسطینیوں کے حق میں آواز اٹھاتے رہے، دنیا خاموش رہی، اور جو بھی ایران کے طرف اور ایران کی طرف سے نہیں بولا ہے، میں ان کو یہی کہوں گا وہ نام کے مسلمان ہو سکتے ہیں مگر حقیقت میں وہ سب کے سب یزید کے طرفدار ہیں، اور جو حسینی ہے وہ ہمیشہ مظلوم کی طرفداری کرتا آیا ہے. اور یہ سلسلہ ایسا نہیں ہے خامنہ ای صاحب کی شہادت کے بعد ختم ہو جائے گا، یہ شہادت ہماری میراث ہے اور انشاءاللہ یہ سلسلہ اسی طریقے سے آگے چلتا رہے گا. یہ بڑی ہی افسوسناک خبر اور ایسا موقع جو دردناک موقع جس میں کرب اور تکلیف ہے، وہ جب ہمیں پتہ چلا کہ آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنہ صاحب کو شہید کر دیا گیا ہے. یہ قریب 30 سے زیادہ میزائل یا بمز کو گرایا گیا ہے، اور یہ ہم اس کو کنڈیم کرتے ہیں اور ہر انسان اس کو کنڈیم کرنا چاہیے کہ کس طرح سے یہ ظلم اور بربریت یہ کب ختم ہوگی، کہ آ کر کس طرح سے آقا کو جو گھر پر نماز پڑھ رہے ہیں روزے کی حالت میں تھے وہاں پر بم سے آپ کو ختم کر دیا گیا ہے. اور یہ ساری دنیا میں پروٹیسٹ چل رہے ہیں، انصاف پسند لوگ پروٹیسٹ کر رہے ہیں، جو حق بولنا چاہتے ہیں وہ پروٹیسٹ کر رہے ہیں، جو سچ سننا اور دیکھنا چاہتے ہیں وہ پروٹیسٹ کر رہے ہیں، اور جس کے سینوں میں دل ہے اور ہر آنکھ میں جو آنسو ہے وہ پروٹیسٹ کر رہا ہے، بتا رہا ہے کہ غلط کام ہوا ہے اور اس کو برداشت نہیں کیا جائے گا. تو آپ دیکھیں کہ ساری کرۂ ارض پر یہ اس طرح سے ظلم ہو رہا ہے، لیکن وہ اللہ ہے، وہ دیکھ رہا ہے، وہ وہاں سے جب اشارہ کرے گا یہ سب ختم ہونے والے ہیں. تو آج وہ وقت آ گیا ہے، ایک بہت ٹرننگ پوائنٹ ہے ہسٹری کا امپورٹنٹ، کہ آج اس طرح سے آ کر خامنہ صاحب پر حملہ کیا گیا ہے. یہ کوئی معمولی شخصیت نہیں تھے، یہ بہت ہی عظیم شخصیت تھے، بہت بہترین انسان تھے، بہت ہی اعلیٰ قسم کے لیڈر تھے، اور اس طرح سے انہوں نے قریب 40 سال سے زیادہ ایران کو کس مقام تک پہنچایا، انسانیت کو کس مقام تک پہنچایا اور مظلوموں کو کس مقام تک پہنچایا. بتایا کہ محنت اور جذبہ اور ایثار و قربانی یہ تو جو شہادت ملی ہے یہ تو میراث ہے، لیکن بتا دیا کہ ہم یہاں پر کہیں جانے والے نہیں ہیں، ہم بھاگنے والے نہیں ہیں. آگا وہیں پر تھے اور وہیں پر اپنے گھر پر تھے، اور ظالموں نے وہاں پر ان پر ظلم کر دیا. ساری دنیا کے لیے پیغام دے دیا کہ خامنہ بہادر ہے اور انشاءاللہ بہادر رہیں گے. اور وہاں سے ان کی روح دیکھ رہی ہے کہ کس طرح سے ان پر ظلم اور بربریت کیا گیا، اور یہ جو ان کی قربانی ہے یہ رائے گاہ نہیں جائے گی، یہ ایک بہت بڑے انقلاب کو لے کر آئے گی. جو ہر دل میں ایک انقلاب پیدا ہو گیا ہے وہ انقلاب کو لائے گی، اور جو ظالم ہے انشاءاللہ تعالی اس کا ظلم بھی ختم ہوگا، اور ظالم کی ظالم حکومتیں بھی انشاءاللہ تعالی وہ ختم ہو جائیں گی. For more of such videos, do like, share and subscribe to ET Now Swadesh.